الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد صدق اللہ العظیم۔ سفر انسان کی ضرورت ہے۔ سفر چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا یا تجارت کا، ہر سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہی سفر ہمارے لیے خوشی و راحت کا سبب بن جائے گا۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوگی، نظر بد سے، شیطانی حملوں سے حفاظت ہوگی۔ سفر کی شروعات ہم اللہ کے نام سے کریں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، میرا امتی گھر سے نکلے گا تو اس کا سامنا شریر انسانوں سے پڑ سکتا ہے، نظر بد لگانے والوں سے ہو سکتا ہے، جادو جنات سے واسطہ ہو سکتا ہے۔ ہر موقع پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ کسی موقع پر امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تحفہ دیا، ہمیں مضبوط طاقتور قلعہ دیا اور کہا گھر سے نکلتے وقت یقین کے ساتھ پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان۔ کیا الفاظ ہیں، کیا مٹھاس ہے، کیا شیرنی ہے الفاظ میں، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں تمہارے کام بنا دیے گئے، تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے تو اس شخص پر قابو کیسے پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں، جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ لہذا گھر سے نکلتے وقت فوراً زبان پر آئے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی اخبار رسالہ کی بات نہیں کر رہا۔ اب ہم اپنے سفر پر غور کریں، ہمارا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا اس کے خلاف ہے؟ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں یا نہیں؟ دشمنوں سے حفاظت کے لیے ڈھال لیتے ہیں یا نہیں؟ سواری پر سوار ہو کر دعا زبان پر آتی ہے یا نہیں؟ بسوں میں، گاڑیوں میں اللہ کی تسبیح زبان پر آتی ہے یا نہیں؟ یا موسیقی گانے کی جھنکار سے دل کو بہلاتے ہیں؟ اگر موسیقی گانا وغیرہ سے دل کو بہلاتے ہیں تو سنبھل جائیں، خبردار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من راکب یخلو فی مسیرہ باللہ وذکرہ الا ردفہ ملک ولا یخلو بشعر ونحوہ الا ردفہ شیطان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو شخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سفر میں، بائک چلاتے وقت، بسوں میں، گاڑیوں میں ہمارے ساتھ فرشتے ہیں یا خبیث شیطان؟ اکثر کے کان میں ایئر فون بلوٹوتھ لگا ہوا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، نوجوان لڑکیاں سبھی اس فتنے میں مبتلا ہے، موسیقی گانے کی جھنکار سے اپنے سفر کو مزین کرنے میں لگا ہوا ہے۔ معزز سامعین، سنبھل جائیں، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی نہ ماریں، کہیں ایسا نہ ہو گاڑی حادثہ کا شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم مر کر عذاب کا شکار ہو جائیں۔ گانا سننے کی وجہ سے، بیہودہ کام میں لگنے کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو گئے
اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی، شیطان خبیث کو اپنا ساتھی بنا لیا، جو ہمارا دشمن، ہمارے ایمان کا دشمن، ہماری صحت کا دشمن، ہمارے صحت کا دشمن، اس کو اپنے ساتھ لے لیا، شیطان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ حادثہ کرا سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کرا سکتا ہے، وہ پریشان کر سکتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے سفر کو قیمتی حسین بنانے کے لیے فرشتوں کو ساتھ لے لیں، اللہ کی طرف متوجہ رہ کر رہیں۔ سفر کے دوران میں قدرت کے حسین مناظر سامنے نظر آئے تو اللہ کی تعریف زبان پر لائیں، اپنی خوشی کی کوئی چیز، اپنی پسند کی کوئی چیز نظر آئے تو اللہ سے مانگ لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کہیں یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تو فقیر نہیں، یا اللہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، دولت پاس میں نہیں، روپیہ پاس میں نہیں، تو عطا کر دے۔ گڑ گڑا کر دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی ضرورت کا اظہار کریں۔ اللہ بڑے غنی ہے، وہ تو دے کر خوش ہوتا ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ اللہ سے مانگ لیں۔ ناگواری کی کوئی چیز نظر آئے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں۔ اللہ ہر ناگوار چیزوں سے بچائے گا، ہر ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے گا، ہر مصیبتوں سے اللہ بچائے گا۔ مسافر کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سفر کے دوران میں ہم فرشتوں کو ساتھ لے لیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیں، اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے دنیا بھی سنواریں، آخرت بھی سنواریں۔ اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دونوں جہاں کامیابی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔